میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مجھے ان چیزوں پر کبھی بھی یقین نہیں تھا جو نظر نہیں آتی۔ میرا فوکس صرف ظاہر پر ہوتا تھا۔ اگر کوئی مجھے جن بھوت کا قصہ سناتا تو میں اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیتی تھی، مگر میرے اپنے ساتھ ایسا بڑا مذاق میری قسمت کر دے گی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے ایک ایسے انسان سے محبت کی، بلکہ عشق کیا جو کہ انسان تھا ہی نہیں۔ وہ ایک جن زادہ تھا جس کی محبت میرے خون میں دوڑتی تھی۔ وہ میرے ہی خون کا پیاسا، اور وہ خون بھی اسے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے چاہیے تھا جو کہ بیمار تھی۔ اس کا علاج صرف میرا خون پی کر ہی ممکن تھا۔ بھلا اس سے بڑا مذاق میرے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ میں زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی تھی کہ جس کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کرتی وہ میرا ہی مذاق بنا کر رکھ دیتا، مگر آگاہ کرنے کا وقت بھی کہاں دیا تھا مجھے اس نے۔ وہ تو مجھے چاند کی 14ویں تاریخ کو اپنی دنیا میں لے آیا تھا، جب میرا لہو اس کی عزیز جان شریک حیات کی رگوں میں دوڑ۔ آج کی رات میری بلی کی رات تھی۔ یہ بلی میری محبت کی تھی، میری ذات کی اور میرے ہی خون کی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سامنے ایسا منظر دیکھا کہ شاید ہی ایسا منظر میں نے پہلے کبھی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ یہ ایک نیم اندھیر سا کمرہ تھا جہاں جا بجا کینڈلز لگی ہوئی تھیں، اور وہی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی جو آبنوس کے گھر جا کر مجھے محسوس ہوتی تھی۔ وہ آبنوس جس کی محبت میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جو کہ ایک جن ذات تھا۔ میرے لیے یہی حقیقت تسلیم کرنا ہی سہانے روح تھا، اور ابھی میری کیفیت شوق کی تھی۔ میں نے اپنے سوتے دماغ کو جگانے کی کوشش کی اور بیڈ پر سے نیچے اترنے لگی۔ ننگے پاؤں آہستہ آہستہ باہر کا راستہ کھوجنے لگی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں۔ میں دبے قدموں باہر کی سمت چلنے لگی۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس میں 14ویں کے چاند کی روشنی چھن سے آ رہی تھی، مگر یہ چاند ویسا چاند نہ تھا جو میری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ اس سے بڑا چاند تھا، اتنا بڑا کہ میں دیکھ کر بری طرح کپکپانے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ آسمان سے زمین پر اتر رہا ہو اور اس کی روشنی مجھے نگل جائے گی۔ میں نے چاند پر سے نظریں ہٹائیں، باہر کی سمت بڑھنے لگی۔ راہداری میں آئی تو مجھے کسی کی آوازیں سنائی دیں جو بہت ہی عجیب و غریب اور سمجھ میں آنے والی نہ ہوں۔ وہ آوازیں ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں بنا آہٹ کے اس کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑی ہوئی تاکہ کچھ تو جان سکوں کہ میں کہاں ہوں اور یہ کون بول رہا ہے۔ جب میں نے اپنے کان دروازے کے ساتھ چپکائے تو مجھے جو آواز سنائی دی وہ بہت مانوس سی تھی۔ کرنے پر پتہ چلا کہ آبنوس کسی سے بات کر رہا ہے، بلکہ کوئی بحث سی چل رہی ہے۔ دوسری آواز اجنبی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اندر لے کر آؤ، ساری تیاری مکمل ہے، چاند اپنی پوری جوبن پر ہے، یہی وقت بہترین ہے۔ جس کے جواب میں آبنوس کچھ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ پہلے آپ وعدہ کریں کہ اس کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں ایک جان بچانے کے لیے دوسری جان داؤ پر نہیں لگ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اسے خیریت سے اس کے گھر واپس پہنچاؤں گا۔ میں باہر کھڑی سب سن رہی تھی، دم سادھے اور سانس روکے۔ میرا دماغ مکمل بیدار ہو چکا تھا، اور وہ جو مجھے محض ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا اب حقیقت بن کر مجھے ڈرا رہا تھا۔ تو آج میری موت کا دن طے تھا۔ اس خیال نے میرے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دی۔ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو سردار؟ یہ بات تو شروع سے طے تھی کہ ہمیں ہر حال میں ملکہ کی جان بچانی ہے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو ہم سب کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے تو اس انسانی دنیا میں گئے تھے، کیونکہ تمہیں ہر حال میں ملکہ کو بچانا تھا۔ کیا تم اپنا عہد بھول گئے؟ آبنوس کی بات کے جواب میں وہ اجنبی آواز ابھری جو کرخت اور خوفناک تھی۔ مجھے اپنا عہد یاد ہے بابا جان، مگر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ کیوں طبیب خاص، آپ کیا کہتے ہیں؟ آبنوس شاید اب کسی تیسرے فرد سے مخاطب ہوا جو اس کمرے میں موجود تھا۔
میں اب ذرا اور بھی کان لگا کر سن رہی تھی۔ میرا سانس حلق میں اٹکا تھا کہ اندر میری زندگی اور موت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ کیسی صورتحال تھی، میں کہاں پھنس چکی تھی؟ میں بے بسی سے سب سننے لگی۔ سردار، یہ تو ملکہ پر منحصر ہے کہ وہ اس لڑکی کا خون کتنا پئیں گی۔ شاید ایک پیالے سے ہی شفا مل جائے، یا ہو سکتا ہے کہ سارے جسم کا خون نچڑ کر ہی شفا ملے۔ اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ ان کی یہ بیماری کس حد تک پھیل چکی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور اب وقت آ چکا ہے۔ اس لیے اس بحث کو ختم کریں، کیونکہ ہمیں صرف ملکہ کی زندگی کو بچانے کی فکر کرنی ہے، نہ کہ آپ کے جذبات کی۔ اس طبیب خاص نے ایسا بم پھوڑا کہ میرا سر چکرانے لگا۔ مجھ میں مزید حوصلہ نہ تھا کہ میں باہر کھڑی ان کی باتیں سن سکوں، مگر میرے پاس یہاں سے فرار ہونے کا بھی کوئی راستہ نہ تھا۔ بھاگ کر میں کدھر جاتی؟ یہ دنیا میری اپنی نہیں تھی۔ شاید وہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد مجھے اپنی دنیا میں لے گیا تھا، جہاں پر اس کی بیمار بیوی تھی اور اس کی مجبوریاں۔ میرے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اپنی پوری زندگی کسی فلم کی طرح ذہن میں چلنے لگی۔ کیسے میں اپنی ماں باپ کی لاڈلی نڈر بہادر بیٹی، جس کے خواب تھے زندگی میں بہت کچھ کرنے کے، ایک اجنبی کی محبت میں یوں گرفتار ہوئی کہ سب کچھ ہی پیچھے چھوڑ کر اس آگ کے دریا میں کود آئی۔ کاش میں اپنی ماں کو بتا سکتی وہ کس قدر پریشان ہوں گی۔ اب تک تو ان کو علم ہو چکا ہوگا کہ ان کی جوان بیٹی اکیلے رات کو گھر سے فرار ہو گئی، ان کی بے لوث محبت کو پیچھے چھوڑ کر۔ میرے آنسوؤں میں اور بھی تیزی آنے لگی۔ میں نے اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کی اور پلٹنے ہی لگی تھی کہ میرے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ ابنوس کے بابا کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا تھا، جو ابنوس سے کہہ رہا تھا کہ سردار، کہیں تمہیں اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہوگی؟ تم اس کو بچانے کے لیے یہ سب کی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہو۔ اپنے پاپا کی بات پر ابنوس کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا کہ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی کیا مجبوریاں ہیں، وہ تمام مشکلات میں سے بھی اپنا راستہ نکال لیتی ہے۔ جیسے وہ لڑکی میرے لیے اپنی دنیا، اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہے، اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر۔ آپ کو کیا لگتا ہے بابا کہ میں اس کی یہ قربانی ایسے ہی نظر انداز کر دوں گا؟ میں نے آج تک اپنی ہر ذمہ داری نبھائی ہے، ایک سردار کے بیٹے اور اس کا گدی نشین ہونے کی حیثیت سے ہر فیصلہ کیا ہے کہ جس میں سب کی بھلائی ہو۔ کبھی اپنے جذبات کو درمیان میں نہیں لایا۔ اپنے جہاں کہا میں نے وہاں شادی کی۔ آپ نے کہا کہ ہماری طاقت میں مزید اضافے کے لیے یہ شادی ضروری ہے، اس لیے میں نے بلا چونچ راں اس فیصلے کو تسلیم کیا اور نبھایا۔ اب زندگی مجھے ایسے موڑ پر لے کر آئی ہے کہ میرا دل ان تمام فیصلوں کے بیچ آ گیا ہے جو میں بھلائی کے نام پر کرتا آیا ہوں۔ میں کسی صورت بھی اس لڑکی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ بلی چڑھانی پڑے۔ ابنوس کا بابا شاید حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا، اور باہر کھڑی میں جو اپنے نصیب پر آنسو بہا رہی تھی ایک دم سکتے میں آ گئی۔ تو کیا ابنوس واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا؟ مگر مجھے ایک جن ذات کی محبت سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، پر میرا دل بے تابی سے دھڑک رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ اگلا بندہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ اپنے پاپا سے نہیں بلکہ مجھ سے سرگوشی میں کہہ رہا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں باہر کھڑی سن رہی ہوں۔ میرا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں بے اختیار دوڑ کر اسی کمرے میں جہاں سے نکلی تھی اور زور سے دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی مجھ تک پہنچ نہ پائے۔ میرا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی کہ شاید اس سے ہی کچھ فرق پڑے اور وہ جنات مجھ سے دور رہیں جو میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ مگر اچانک دروازہ کسی نے بجایا تو میرے رہے سہے اوسان بھی جانے لگے۔ باہر بہت سارے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ مجھے لینے آ رہے تھے، شاید وہ میرا گلا کاٹنے والے تھے، یا میرے پیٹ میں خنجر گھونپنے والے تھے۔ میں بری طرح سہم گئی، اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ آوازیں میرے بالکل قریب آ چکی تھیں۔ چاند کی روشنی اب زرد سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے ہر طرف سرخی سی دکھنے لگی تھی۔ شاید میں پاگل ہو جاؤں گی، یہ سب کیسے سہ پاؤں گی؟
پھر اچانک آوازیں بند ہو گئیں۔ میں نے زور سے آنکھیں میچ رکھی تھی، مجھے اپنے بہت قریب کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آبنوس کا نام لیا۔ اس کی سرگوشی میرے کان میں سنائی دی، جو کہہ رہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور دروازہ کھول دو۔ جو تمہیں لے جانے آئے ہیں ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، مگر وہ خود غائب تھا۔ میں نے اس کو اپنی مدد کے لیے پکارنا چاہا، کیونکہ وہ تو میری دنیا میں میرا محافظ تھا، مگر پھر خیال آیا کہ وہ میری حفاظت میری جان لینے کے لیے ہی تو کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں بے اختیار رونے لگی اور کہا، مجھے میری دنیا میں واپس جانا ہے، مجھے یہاں سے نکالو خدا کے لیے۔ میں رونے لگی اور اس کی آواز، اس کی سرگوشی آنا بند ہو گئی، جیسے وہ بھی میرے ساتھ ہی رو رہا ہو، مگر اس کی مجبوری میرے آنسو صاف نہیں کرنے دے رہی ہو۔ پھر اچانک دروازہ دڑدڑانے کی آواز آئی، جیسے بہت سے لوگ دروازہ پیٹ رہے ہوں۔ میں دہشت کے مارے فرش پر خود میں سمٹی بیٹھی تھی، اس آواز پر مزید سمٹنے لگی، جیسے موت کا اعلان کیا جا رہا ہو، پھانسی کا پھندا بالکل تیار ہو، مجھے میری آخری خواہش بھی پوچھنے کا اختیار نہ ہو۔ میں نے آبنوس کو پکارا، مگر وہ وہاں نہیں تھا، نہ اس سے آنا تھا۔ پھر اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور بہت سارے خوفناک شکل کے جنات کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس قدر خوفناک شکل والے چہرے دیکھے تھے۔ میرا دل بیٹھنے لگا، میں بے بس تھی۔ وہ جہنم کے داروغے لگ رہے تھے، جو مجھے بازوؤں سے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ میرا حلق بے اختیار چیخوں سے پھٹ پڑا۔ اس خوفناک محل میں میری چیخیں اور بھی دہشت ناک پھیل گئی تھیں، مگر یہاں کوئی نہ تھا جو میری مدد کر سکے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو پکارا، مگر کوئی بھی میری پکار سننے میں دلچسپی نہ رکھتا تھا۔ کاش کہ میں اس کو جاننے کا یہ فیصلہ نہ کرتی اور اس وحشت سے بچ جاتی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے وہ جنات ایک سنسان سی جگہ پر لے گئے، جہاں چاند کی روشنی پوری طرح چمک رہی تھی۔ اتنا بڑا چاند دیکھ کر میری آنکھیں مارے دہشت کے پھٹنے لگیں۔ وہ ایک چٹیل سا میدان تھا، ایک جنگل کے بیچوں بیچ۔ وہاں ایک بڑا سا تختہ تھا، جس پر ایک بیمار لڑکی بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک میز پر تیز دھار خنجر رکھا تھا اور ایک بڑا سا پیالہ جو خالی تھا، جیسے میرے خون سے بھرنا تھا۔ مجھے اس کے بالکل قدموں میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ جنات مجھے اس کے آگے جھکا کر خود بھی اس کی تعظیم میں جھک گئے، مگر میں بجائے جھکنے کی آنکھیں پھاڑ کر اس لاغر ہڈیوں کے ڈھانچے بنی مخلوق کو دیکھ رہی تھی، جو اتنی خوفناک تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں اسے دیکھ کر سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مکروہ سے انداز میں مسکرائی، اس کے لمبے دانت باہر آ گئے، اس کی زبان سے رال ٹپکنے لگی۔ یہ شاید وہ ملکہ تھی جسے آبنوس اپنی بیوی کہتا تھا۔ میں نے آج تک اتنا بھیانک چہرہ نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں لباس سے باہر تھے، جن کی ہڈیوں پر گوشت نہ ہونے کے برابر تھا۔ جہاں گوشت تھا وہاں بھی عجیب سے داغ کے نشان تھے، جیسے کوئی برس کے مریض کو ہوتے ہیں۔ شاید وہ بیمار تھی جو اس کے گوشت کو کھا رہی تھی، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی تھی۔ اچانک سے ایک طبل بجنے کی آواز آئی اور بے شمار قدموں کی بھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آبنوس تھا، جو چلتا آ رہا تھا۔ اس کے ایک طرف ایک سفید داڑھی والا بزرگ تھا، جس کے سر پر سینگ اگے تھے اور ہاتھ میں کوئی کتاب تھی جو نہایت بوسیدہ سی تھی۔ دوسری طرف ایک اور بزرگ تھے جو شاید آبنوس کا باپ تھا۔ سر پر بھی سینگ تھے، مگر آبنوس اپنی انسانی شکل میں تھا، جس میں وہ مجھ سے ملتا تھا۔ اس کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں تو ان میں زخمی پن سا تھا، ایسی بے بسی کہ میں اسے دیکھ کر مزید بے جان ہو گئی کہ اب تو میری زندگی کی ذرا سی امید بھی نہیں بچی۔ میں بہت زخمی سی انداز سے امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بس ایک بار ہی میری جانب دیکھا، پھر نظروں کا رخ اپنی اس لاغر ملکہ کی جانب کر لیا جس کی طرف وہ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ رکھی خالی کرسی پر وہ دراز ہو گیا، جیسے یہاں کوئی تماشا لگنے والا ہو اور وہ سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے کے خواہش مند ہوں۔ میری نظر مسلسل آبنوس پر جمی تھی۔ میں کہیں اور دیکھ کر خود کو مزید دہشت زدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ لاغر ملکہ مجھے گھور رہی تھی، جیسے اس کو اپنے شوہر کی طرف میرا دیکھنا معیوب گزرا ہو، اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ میرا سارا خون پی۔
پھر وہ ملکہ اپنی نشست سے اٹھی اور خنجر اور پیالہ اٹھا کر سست روی سے میری جانب بڑھنے لگی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے اب گری کہ تب وہ طبیب اپنی کتاب کھول کر کوئی منتر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ آبنوس بے چینی سے پہلو بدلنے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ بھی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا، اور میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھتا دیکھ کر کانپنے لگی۔ خوف اتنا شدید تھا کہ مجھ سے چیخا بھی نہیں جا رہا تھا، ویسے بھی اتنا چیخنے کی وجہ سے میرا گلا بالکل رند چکا۔ کوئی آواز نہ نکلی اور میں نے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں جو بلی کو دیکھ کر لیتا ہے۔ وہ ملکہ میرے قریب آ گئی، اپنے نوکیلے ہاتھوں سے میری گردن دبوچ لی، دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا جیسے وہ میری گردن پر ہی وار کرنے والی ہو۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں، جسم بالکل سرد پڑ گیا، موت کا خوف ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے میرے کان کے قریب اپنے نیلے ہونٹ کیے اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر سے محبت کرنے کی؟ آج میں تمہاری جان لے کر ہی دم لوں گی، تمہارے جسم کا آخری قطرہ بھی باقی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر میرے سینے میں گاڑ دیا اور میں بالکل سرد پڑنے لگی، یوں لگ رہا تھا میرے دل کو نچوڑا جا رہا ہو۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ میں سہ نہیں پائی اور میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے یقین کر لیا کہ اب میری موت کو مجھ سے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں ایک بستر پر پڑی تھی۔ میرا ذہن ابھی تک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا مگر آنکھیں کھل چکی تھیں۔ میں نے آہستہ آہستہ ذہن پر زور، جو آخری منظر مجھے یاد آیا وہ میرے دل میں چھرا گھونپنے کا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو وہاں کوئی نشان نہ تھا، مگر میں پر یقین تھی کہ وہ خنجر میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں زندہ بچ جاؤں؟ کیا میں مر چکی تھی؟ کیا میں اپنی قبر میں تھی؟ مگر یہ قبر تو نہ تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو خود کو کسی جھونپڑی میں پایا جو چھوٹی سی تھی اور لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا نہیں گیا۔ میری کمر بالکل تختہ بنی ہوئی تھی، جیسے میں بہت وقت سے یہاں پڑی تھی، اس لیے کمر ہل نہ پا رہی تھی۔ یہ صورتحال میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر مجھے یہاں کون لایا تھا؟ اور آبنوس وہ کہاں تھا؟ کیا اس کی بیوی نے میرا خون پیا تھا؟ کیا وہ ٹھیک ہو چکی تھی؟ بہت سے سوال میرے اندر اتھل پتھل کرنے لگے جن کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اچانک ہی لکڑ کا دروازہ چرمرایا اور اندر داخل ہونے والے نفوس کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ آبنوس تھا اور اس کے ہاتھ میں رسدار پھل تھے۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ہٹنا بھول گئی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھل اس کے ہاتھ سے لڑک کر گر پڑے اور وہ بے اختیار میری جانب لپکا۔ مجھے ٹٹولا کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اس نے بے اختیار مجھے خود میں بھینچ لیا اور کہا کہ تم نہیں جانتی تمہیں بچانے کے لیے میں نے کیا کیا کھویا ہے۔ شکر ہے کہ تم ہوش میں آ گئی، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ میں حیرت زدہ سی تھی۔ اس نے مجھے خود سے دور کرتے ہوئے کہا کہ شاید میری قربانی رائے گاہ نہیں گئی اور میں تمہیں بچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں اس سے بہت سارے سوال کرنا چاہتی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، میں کہاں ہوں، یہ کون سی دنیا ہے، اور وہ مکروہ چہرے والی ملکہ جو میرے خون کی پیاسی تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ شاید میری آنکھوں سے سب کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پورے 1 سال کے بعد ہوش آیا ہے، اس لیے تم ابھی یہ جنگلی پھل کھاؤ تاکہ کچھ طاقت آئے۔ ابھی بھی تم کمزور ہو۔ میں اس کی بات سن کر جہاں کی تہاں رہ گئی۔ 1 سال؟ میرے لب کپکپائے جیسے سننے میں غلطی لگی ہو۔ اس نے کہا ہاں، 1 سال سے تم بے ہوشی کی حالت میں تھی، کیونکہ جس رات ملکہ نے تمہارے سینے میں چھرا گھونپا تھا اور تمہارا خون نکالا تھا، اس کے بعد تم اس قدر نحیف ہو گئی کہ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ ملکہ تو تمہارے خون پینے سے ٹھیک ہو چکی تھی، مگر تم زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ تمہیں دیکھ کر تڑپ اٹھا اور ہر حال میں تمہیں بچانا چاہتا تھا۔
پھر طبیب خاص نے کہا کہ صرف تمہیں بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ مجھے ایک ایسا عمل کرنا ہوگا جس سے تمہاری جان تو شاید بچ جائے گی، مگر میں اپنی تمام طاقتیں کھو دوں گا۔ میں نے وہ شرط مان لی کہ چاہے مجھے اپنی زندگی دے کر بھی تمہیں بچانا پڑا، میں گھر گزروں گا۔ میں نے بابا اور قبیلے کے سب لوگ میری اس عمل کے خلاف تھے اور ملکہ تو سب سے بڑی حریف تھی، مگر میں نے کسی کی نہیں مانی۔ تمہیں لے کر اس سنسان سے جنگل میں آ گیا جہاں مجھے 1 سال تک عمل کرنا تھا۔ ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو کل رات میرا یہ عمل پورا ہو چکا تھا، مگر تمہیں اس کے بعد بھی ہوش نہ آیا تو میں سمجھا کہ میری یہ قربانی رائیگاں گئی۔ میں تمہیں نہیں بچا پایا، مگر وہ طبیب خاص درست تھا، اس کا یہ بتایا کہ عمل کامیاب رہا۔ میری ساری طاقتیں تو نہیں رہیں، مگر تمہیں زندہ دیکھ کر اب مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں۔ میں سرخ روح ہوا ہوں، وہ مجھے بتا رہا تھا، اور میرے اوزان خطا ہو رہے تھے، مگر میری زندگی میں اتنا کچھ غیر یقینی ہو چکا تھا کہ اب کوئی بھی بات زیادہ دیر تک مجھے شوق میں نہیں رکھتی تھی۔ مجھے پہلا خیال اپنے گھر والوں کا آیا کہ 1 سال سے میں لاپتہ ہوں، وہ تو مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ فکر مت کرو، جب تم اپنی دنیا میں واپس جاؤ گی تو اسی 14ویں کی رات میں جاؤ گی جس رات تم گھر سے نکلی تھی، اس لیے بے فکر رہو۔ تمہارے گھر والوں کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ وہ پہلی بات تھی جس نے اتنے عرصے بعد مجھے خوشی دی تھی۔ میں ابھی تک بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں ہر بے یقین اور خوفناک واقعے کی وجہ وہ جن ذات تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس نے اپنی ساری طاقتیں دے کر میری جان بچائی تھی۔ اس لیے میں دل سے اسے معاف کر چکی تھی، اور محبت تو ہر بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتی ہے، مگر دکھ تو یہ تھا کہ میں نے محبت کے لیے غلط شخص کا انتخاب کیا تھا۔ اب شاید ہی زندگی میں کسی سے اس قدر محبت کر پاؤں، بلکہ میرا تو ہر چیز پر سے یقین اٹھ چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں واپس اپنی دنیا میں کیسے جاؤں گی، کیونکہ تم تو اپنی طاقتیں کھو چکے ہو، مجھے واپس کیسے بھیجو گے؟ میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا کہ 3 دن بعد چاند کی 14 تاریخ ہے، میں تمہیں ایسی آئینے کے ذریعے واپس لے کر جاؤں گا جو جادوئی آئینہ ہے، وہی تمہیں واپس اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ اس لیے 3 دن تک ہمیں یہی رک کر انتظار کرنا ہوگا، تب تک تم مزید بہتر محسوس کرنے لگو گی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہم واپس اسی محل جائیں گے جہاں تمہاری ملکہ رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب ملکہ یہ جان گئی کہ میں اپنی ساری طاقت کھو چکا ہوں اور میں نے اپنی سرداری سے بھی دستبرداری اختیار کر لی، تو اس نے خود ہی مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ طاقت کی بھوکی تھی، نہ کہ محبت کی۔ ہر کوئی تمہارے جیسا تو نہیں ہوتا جو عشق میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرے۔ میں اب کسی اور کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، بس میری جتنی بھی زندگی ہے میں ایسے ہی گمنام گزار دوں گا، تمہیں یاد کرتے، کیونکہ تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے جو میں مرتے دم تک یاد رکھوں گا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، اور میں پھر سے اس پراسرار دیوتا کے زہر میں جکڑنے لگی تھی۔ پھر بے اختیار حقیقت کی دنیا میں واپس آئی، اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ بھی مجھے بے بسی سے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ اس معاملے میں میری ہی طرح بے اختیار تھا۔ شاید اب ہمیں اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے کو یاد کرتے ایک دوسرے کے بنا ہی گزارنی تھی، یہی اس محبت کا مقدر تھا۔ پھر میں پورے 3 دن وہاں اس جھونپڑی میں رہی جو جنگل کے بیچوں بیچ تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت وہاں گزارا۔ اس نے مجھے سارے جنگل کی سیر کروائی، ہر طرح کے پھل کا ذائقہ چکھایا۔ میرا دل کیا میں اپنی پوری زندگی وہاں اس جنت میں بتا دوں، اگر مجھے اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا تھا جن کو میں نے بہت یاد کیا تھا۔ اس لیے جب چاند کی 14ویں رات اپنے جوبن پر آئی تو ہم اس جنگل سے نکل پڑے۔ اس نے مجھے اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا جو وہ محل سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ گھوڑا اس کا دوست، اس کا ساتھی تھا۔ اس پراسرار جنگل میں ہم گھوڑے پر سوار ہو کر محل پہنچے تو محل چاند کی چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ مجھے اسی کمرے میں لے گیا، چونکہ ملکہ وہاں نہ تھی، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔
اس کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب کھڑکی سے صرف چاند کی روشنی چھن سے آ رہی تھی۔ وہ میرے پیچھے کھڑا تھا، میں آئینے میں اس کے سامنے اس کی آگے کھڑی تھی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ اب تمہیں اکیلے ہی اس آئینے کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہ آئینہ تمہیں میرے اسی پراسرار گھر کے کمرے میں لے جائے گا۔ وہاں پہنچو گی تو دسمبر کی 30 تاریخ اور 12 بجے کا وقت ہوگا۔ یہ وہی وقت ہوگا جب تم میرے ساتھ اس پراسرار دنیا میں آئی تھی، اس لیے تم واپس اپنے گھر چلی جانا۔ تمہارے ماں باپ ابھی سو رہے ہوں گے۔ تم بنا آہٹ کے اپنے کمرے میں چلی جانا اور کوشش کرنا کہ اس خوفناک یادوں سے پیچھا چھڑا کر زندگی میں آگے بڑھ سکو، کیونکہ تم ایک محنتی اور جذبوں سے بھرپور لڑکی ہو۔ تمہارے سامنے زندگی پڑی ہے، اسے خوب جیو۔ فکر مت کرنا۔ وہ میرے کانوں میں سحر پھونک رہا تھا۔ میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں، جن میں درد تھا، کچھ کھونے کا احساس تھا اور بہت ساری ندامت۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ان آنکھوں کو کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور دونوں ہاتھ میرے سامنے کیے۔ ان میں ایک نازک سی چین تھی۔ سنہری چین کے درمیان ایک سرخ رنگ کا دل کی شکل کا ہیرے کا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اپنی نظریں اس پر سے ہٹا نہ پائی۔ اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اسے ایک جن ذات کی محبت کی نشانی سمجھ کر پہن لو۔ یہ تمہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ تمہیں دوبارہ کوئی مجھ جیسا جن ذات کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، یوں لگا جیسے وہ اپنا دل نکال کر مجھے پیش کر رہا ہے۔ بے اختیار مجھے وہی چاکلیٹ والا دل یاد آیا جو اس نے مجھے کھلایا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ آنسو وہ محبت تھی جو آنسو بن کر بہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے کندھوں پر سے بال ہٹا کر آگے کر دیے۔ یہ اشارہ تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے لاکٹ پہننا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ نازک لاکٹ مجھے پہنا دیا اور آئینے میں مجھے دیکھنے لگا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اس کی جانب پلٹی اور اس سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے زور سے مجھے اپنے اندر بھینچ لیا اور ہم اپنی محبت پر دیر تک روتے رہے۔ پھر بالآخر وقت آ گیا تھا کہ مجھے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا تھا۔ میں اب واپس اسی آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے دور ہٹ گیا، جیسے اشارہ ہو کہ اب تم جاؤ۔ میں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کیں اور آئینے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایک دم سے مجھے لگا میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ پھر ہر چیز ساکت ہو گئی۔ مجھے آواز آئی کہ اب اپنی آنکھیں کھول دو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اسی پراسرار محل کے کمرے میں تھی، اس آئینے کے بالکل سامنے، جس میں کسی ملکہ کی طرح لگتی تھی۔ میں نے اس لاکٹ کو دیکھا جو آئینے میں پوری طرح جگمگا رہا تھا، مگر اب یہ اس کی محبت کی نشانی تھی۔ وہ کہیں نہ آ سکتا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرے ذہن میں 1 سال کے خوفناک منظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اگر میں کسی کو بھی ان کے متعلق بتاتی تو کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا، سب میرا مذاق اڑاتے۔ امی تک کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس ایک رات میں ان کی بیٹی 1 سال کی مسافت طے کر کے آئی۔ واپس کمرے میں آئی تو کمرہ بالکل ویسا تھا جیسے میں چھوڑ گئی تھی۔ میں اپنے کمبل میں جانے سے پہلے ایک نظر امی ابو کو دیکھ آئی تھی، جو بے خبر سوئے پڑے تھے۔ سب ویسا ہی تھا، بس میں بدل گئی تھی، اور شاید اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شاید میرے خواب میرے مقاصد بدل گئے تھے اور میرا دل بھی بدل گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو مزید اس طرح کی خوبصورت سی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔